تو یا اللہ اس خالی دل کے ساتھ میں کیسے تیرے سامنے کھڑا ہوں؟ موت قریب آ گئی اور دل نہ آشنا ہے، اور میرا سب سے زیادہ رونا ان دنوں میں اس بات پر ہے کہ یا اللہ 70 سال گزار دیے، ابھی تک تیرے تعلق کو احساسات میں نہیں میں اب دیکھتا۔ عقلی طور پر میں مانتا ہوں لا الہ الا اللہ، تجھے سجدہ بھی کرتا ہوں، تیری مان کے چلنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن تو میرے دل میں بس جائے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں صرف قرآن پڑھاتا اور نبی کی سیرت۔ تو بیٹا میرے پاس الفاظ ہیں اور کچھ نہیں ہے، تمہاری عمریں ہیں، ہم موت کے انتظار میں ہیں، آج آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے۔ اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کو منزل بناؤ، اللہ کو منزل بناؤ۔ میرے عزیزو، اللہ ہماری منزل ہے اور پہنچانے والا قرآن ہے۔ قرآن سے ہی ہمارا دل نہیں لگا ہوا، تو مجھے اللہ چاہیے۔ بھوک جب لگتی ہے تو کچھ ہلچل ہوتی ہے، تو اللہ کی بھوک کبھی لگی ہے، ایسی ہلچل پیدا ہوئی ہے کہ ہائے اللہ، تو ہمارے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ہم مولانا ہیں، ہم اپنے آپ کو حضرت سمجھتے ہیں، مولانا ہیں، تو آپ کے آنسوں نے کہا اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا۔ ایک دم جبریل ہے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بناتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے کوئی ایک ایسا طبقہ اللہ تیار کروا دے جو اشد حبا للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب پر، ہم سب پر ایک بہت بڑا کرم کیا ہے کہ خیر کے راستے پہ اللہ ہمیں چلا رہا ہے۔ اس ظلمت اور فتنے کے دور میں اگر اس کی رحمت شامل حال ہو اور ہم صراط مستقیم پر ہوں تو اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر موت تک قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ۔ آپ غور کریں کہ کسی دعا کا مانگنا فرض نہیں ہے سوائے ہدایت کے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر رکعت میں اور ہر قسم کی نماز، فرض، سنت، نفل، واجب، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور تمام باقی جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان کے ہاں ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے۔ واجب کی اصطلاح احناف نے نکالی ہے، ہم سے زیادہ سمجھدار تھے لوگ، لیکن ہم رجال و نحن رجال، میری سمجھ میں واجب آج تک نہیں آیا۔ مطلب یہ مجھے منطق سمجھ میں نہیں آتی ہے، یا فرض ہے یا سنت ہے بس، یا نفل ہے۔ باقی واجب بھی پہلے زمانے میں فرض کے معنی میں تھا، جو حدیث میں وجبت محبتی للمتحابین فیہ، وجبت محبتی للمتزاورین فیہ، وجبت محبتی للمتبادلین فیہ۔ تو یہ جو حدیث میں مجھے تو وجبت اوجبت الہا، جب احد کی جنگ میں شکست ہو گئی اور سب کا رخ ہو گیا
کفار قریش کا کہ اللہ کے نبی کو نشانہ بنائیں، ختم کریں. تو بھگدڑ مچی ہوئی تھی. تو اس وقت حضرت ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور قتادہ بن نعمان اور ابو دجانہ اور ایک آدھ کو 10 لوگ تھے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. عبادہ بن صامت. تو جتنے حملے ہو رہے تھے یہ 10 لوگ ان کے سامنے سینہ سپر تھے، اور تیر آ رہے تھے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ پر ان کو روکتے رہے، یہاں تک کہ یہ ہاتھ آپ کا ساری زندگی کے لیے شل ہو گیا، مشلول ہو گیا. ایسی ایک بات یاد آ گئی، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہونے لگی تو سب سے پہلے حضرت طلحہ نے بیعت کی. تو مشلول ہاتھ تو ایک بدو کھڑا تھا، کہنے لگا یہ خلافت نہیں چلے گی، ان ھذا الامر لا یتم. اس نے وہ مشلول ہاتھ سے فال لی، ان ھذا الامر لا یتم. وہ ایسا ہی ہوا. ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑتے ہی گزر گئی، دکھوں میں گزر گئی. داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہوگی. جب وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو کہا یا رسول اللہ لگتا ہے میرا وقت آ گیا. کہا نہیں، اس سے یہ رنگین ہوگی تو تیری موت ہوگی. اس لیے پھر وہ کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی. تو وہ شل ہو گیا ان کا ہاتھ سارا. اور پھر قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ پہنی تھی، وہ آگے ہو گئے تو تیر ان کو لگ رہے تھے. زرہ پر تو اثر انداز نہیں ہو رہے تھے، لیکن ایک تیر آنکھ میں جا لگا. تو آنکھیں تو بند نہیں ہوتی، اتنا سوراخ ہوتا ہے، اندر چلا گیا. ایک دم خون سے چہرہ رنگین ہو گیا، اور وہ ایسے اللہ کے نبی کی طرف چہرہ کیا اور رونے لگے، یا رسول اللہ میری آنکھ چلی گئی. تو آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو، آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ کہا جی دونوں ہی چاہیے. اور کہا میری نئی شادی ہوئی ہے تو میری بیوی کو میں بہت برا لگوں گا اگر میری آنکھ نہیں ہوگی. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی چیزیں آپ کی برکت سے. تو آپ بہت مسکرائے. آپ نے تیر نکالا اور اس کے جو تھا وہ لوہے کا پھالا، اس پر وہ سارا قیمہ بنا تھا، آپ نے اس کو اتار کے رکھا اپنی ہتھیلی پر، اور پھر اس کو یوں اٹھایا اور ان کی آنکھ میں رکھ کر اس پر اپنا ہاتھ رکھا کہ اللہم اجعلھا احسن عینیہ. اور یوں ہاتھ کیا تو اس سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت تھی. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی عتبہ نے اس نے تھوڑا سا پیچھے سے پتھر پھینکا. تو صحابہ کی نظریں تھیں تلواروں پر، نیزوں پر، تو پتھر کی طرف کسی کا دھیان نہیں تھا. تو وہ ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی ان کو جا کے سیدھا یہاں لگا اللہ کے نبی کی. تو آپ بے ہوش ہوئے اور پیچھے گرے، یہاں چوٹ لگی. تو اس سے یوں لگا جیسے آپ کی وفات ہوگی. تو یہ حضرات رونے لگے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا تھا. سب نے کہا یا رسول اللہ ادعو علیہم، اب تو ان کے لیے بد دعا فرمائیں. تو آپ نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. سبحان اللہ، کیا میرے نبی کا ظرف ہے. کہتے ہیں ہم علماء انبیاء کے وارث ہیں.
اس وراثت میں سب سے پہلے تو یہ ایسے اخلاق ہیں جو اصل وراثت ہے. تو پھر حضرت طلحہ نے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگا دی. تو پیچھے کفار نے ہجوم کیا تو آپ نے اللہ کے نبی کو نیچے زمین پہ بٹھایا اور پلٹ کے الٹے ہاتھ سے ان سب کو بھگا دیا. کیا اللہ نے طاقت دی تھی. تو جب وہ بھاگ گئے اور آپ نے اٹھایا اللہ کے نبی کو تو کہا اوجب طلحہ اوجب طلحہ، اور تھوڑی دور گئے تو پیچھے پھر چڑھ گئے قریش. آپ نے پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا، پھر ان سے لڑ کر اکیلے نے سب کو بھگا دی، اور پھر ان کو اٹھایا تو آپ نے کہا اوجب طلحہ اوجب طلحہ. اور تیسری دفعہ پہاڑ کے قریب ہو گئے تھے، پھر وہ چڑھ آئے، پھر ان کو بھگایا، اور پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا تھا. میں نے کہا اوجب طلحہ اوجب طلحہ. پھر وہ ان کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ گئے. آگے وہ شگاف تھا، اس میں آپ کے چڑھنے کی ہمت نہیں تھی. تو پھر حضرت طلحہ نے آپ کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کر اوپر اٹھے، اور تو آپ کے ہاتھ اندر پہنچ گئے اس غار کے. تو پھر آپ نے اس کے سہارے سے اندر تشریف لے گئے. تو اس طرح باقی صحابہ بھی پھر جمع ہو گئے. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے کہ اثم محمد. آپ نے کہا خاموش رہنا، بولے کوئی نہ. پھر کہا اثم ابو بکر. پھر آپ نے کہا اثم عمر. تو آپ نے کہا خاموش. حضرت عمر خاموش نہیں رہے. اس نے نعرہ لگایا اولو حبل کا ہم سارے زندہ ہیں، اللہ اعلیٰ. تمہارا حبل اعلیٰ نہیں، ہمارا اللہ اعلیٰ ہے، اللہ اعلیٰ و اکبر. تو واجب کی طفیل یہ ایک کافی اچھی بات سامنے آ گئی. ہدایت مانگنا فرض ہے. اور قرآن کیسے دعویٰ کرتا ہے ھذا ھدی ھذا ھدی. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے قرآن کے لہجے سمجھائے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے یہ اللہ کی طرح یہ ہے ھذا ھدی. یہ ایک کہنے والا چیلنج کر رہا ھذا ھدی، یہی ہے اور کوئی نہیں. خدا ہادی نہیں کہا، خدا مبالغے کے ساتھ کہ یہ خود مجسم ہدایت ہے. ان ھذا القرآن یہدی بھی آتا ہے، لیکن یہاں جو طاقت ہے جاسیہ میں ھذا ھدی نہیں ہے، ھذا ھدی. ایک کہنے والے کے بول میں طاقت بھی ہے اور تکبر بھی ہے اور زور بھی ہے. یہی ہے، یہ تو خود مجسم ہدا ہے، تو اس سے ہدایت کیسے نہیں ملے گی؟ یہی تو ہدایت کا راستہ ہے. تو ہم سب اس کے محتاج ہیں. اور ہدا میں نے کافی پرانی بات ہے، میں نے کہا یہ ہدا ہدایت ہدایت اس کو لغت میں تو دیکھوں کہ کیا مطلب ہے. تو آخر میں جا کے ایک مطلب لکھا ہوا تھا، سمندر میں سے نکلی ہوئی پہاڑ کی چٹان جو روشن ہوتی ہے، تو اس سے مجھے اگلی بات تاریخ کی برکت سے سمجھ میں آئی. وہاں کچھ نہیں آگے لکھا ہو. پہاڑ
جتنے پہاڑ دنیا زمین پر ہیں اس سے زیادہ سمندر میں ہیں. ہمالیہ سے بڑے پہاڑ سمندر میں ہیں. یہ تو زمین پر بڑا پہاڑ ہمالیہ ہے، اور زمین ہے 29% اور سمندر ہے 71%. تو اس میں پہاڑوں کے سلسلے ہیں. تو اس میں کچھ چوٹیاں پانی سے باہر نکلی ہوتی ہیں، ان کو ہدا کہتے ہیں. تو آگے بات کیسے جڑی کہ عرب سمندری سفر سے گھبراتے تھے، بہت کم، چونکہ صحرا کے لوگ تھے. اس لیے غزوۃ البحر وہ غزوۃ البر سے دگنے اجر کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ چوٹیاں اس زمانے کے جو کشتی باندھ تھے اور چھوٹے چھوٹے ان کے جہاز ہوتے تھے، انہوں نے وہ نشانیاں بنائی ہوئی تھیں کہ یہ جو چٹان ہے اس سے آگے جدہ آئے گا، اور یہ جو چٹان ہے اس سے یمبو آئے گا. مثال دے رہا ہوں کہ ان چٹانوں کو انہوں نے راہبری کے لیے متعین کیا ہوا تھا. تو پانی کے سمندر میں کشتیوں کو راستہ دکھانے والی چٹان کو ہدا کہتے ہیں. ہدا. تو انسانیت کے سمندر میں انسان، ہر مرد عورت ایک کشتی ہے. کشتی کاف کے نیچے زیر ہے، زبر نہیں ہے. اردو بھی سیکھو نا. کشتی نہیں ہے، کشتی ہے. تو وہ ہر یہ طارق جمیل، شیخ رمزی، مولانا عبید اللہ صاحب، یہ آپ سارے اور باہر، ہم سب کشتیاں ہیں اس دنیا کے سمندر میں، اور ان کی منزل ہے اللہ. یا ابن آدم اطلبنی، وعدہ کیا ہے؟ تجدنی، ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء. تو ان سب کشتیوں کا جو ساحل ہے وہ اللہ ہے. اس تک پہنچانے کے لیے جو چٹان ہے ہدا، وہ قرآن ہے. یہ وہ چٹان ہے جو اللہ تک پہنچانے کا راستہ متعین کرتی ہے. سمندر کی چٹان سے جو ٹکرائے گا وہ ٹائٹینک بھی ہوگا تو 2 ٹکڑے ہو جائے گا. اس چٹان سے جو کشتی منہ موڑ جائے گی تو وہ مچھلیوں کی غذا بن جائیں گے. ٹکرانے والی کشتیاں بھی ٹوٹ جائیں گی اور نیچے، اور منہ موڑنے والی بھی نیچے. قرآن وہ ہدا ہے، وہ اونچی چٹان ہے جس سے جو ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو کر حسب جہنم بن جائے گا. جو منہ موڑے گا وہ بھی گم ہو جائے گا اور اللہ کو کبھی نہ پا سکے گا، اور ہمیشہ کی تباہی اس کا مقدر ہو جائے گی. تو ھذا ھدا. کوئی اگر اور عالمین ہیں اور وہاں بھی کوئی مکلف مخلوق ہے تو بس یہ ایک ہی چٹان ہے، ھذا ھدا. کہ اس میں اتنی طاقت ہے ان 2 لفظوں میں. شروع میں کہا ذالک الکتاب، وہ کتاب، یہاں کہا ھذا. جیسے میں کہوں وہ مولوی صاحب، آپ کو پتہ میں نے کس کی طرف اشارہ کیا؟
مینوں آپ نہیں پتا، میں ایویں کیتا۔ میں کہتا ہوں یہ بوتل، تو اب سب کو پتہ چل گیا کہ یہ قرآن نے یہاں کہا ھذا ھدی، یہ ہے ہادی، بلکہ ہدایت ہے بذات خود۔ جو سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے کہا تھا اما تعلمین انی نبی عدل، عادل نہیں کہا، وہ جو چیونٹی نے کہا تھا نا ادخلوا مساکنکم، تو فتبسم ضاحکا من قولها، تو اس کو پکڑوا کے رکھا اپنی ہتھیلی پر۔ اما تعلمین انی نبی عدل، عدل، عادل نہیں کہا، عدل، ھذا ھدی۔ وہ چونٹی کہنے لگی اما سمعت قلت وهم لا یشعرون، چونٹی نے کہا اما سمعت یا نبی اللہ قلت وهم لا یشعرون، بے خبری میں کہیں ہم مارے نہ جائیں، جان بوجھ کے نہیں کریں گے، بے خبری میں ہم کہیں مارے نہ جائیں۔ تو بچوں ہم سب محتاج ہیں، چونکہ ہدایت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آخری معراج اللہ کے نبی ہیں، تو ان تک جو جتنا قریب پہنچے گا اتنا ہی وہاں آگے اس کا مرتبہ ہوگا۔ تو ہمارے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے، ہم مولانا ہیں، تو ہم اپنے آپ کو ایک تو محتاج نہیں سمجھتے، ایک ہم اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو حضرت سمجھتے ہیں، مولانا ہیں ہم۔ مجھے 55 سال ہو گئے اس راستے میں نے زندگی میں صرف ایک دفعہ کہا تھا کہ میں عالم ہوں، ورنہ آج تک نہیں، کہ مجھے حرم شریف میں پولیس نے پکڑ لیا، تو پیچھے میرے لوگ تھے نا، تو میں کہ یا اللہ، میں نے کہا میرا کیا قصور ہے، ان سے پوچھو یہ کیوں میرے ساتھ کا۔ اس کو مجھے اپنے بڑے افسر کے پاس لے گیا، کہا اس کے ساتھ بہت لوگ تھے، انہوں نے کہا من انت، میں نے کہا انا عالم، انہوں نے کہا من پاکستان، کا خلو سبیلہ، زندگی میں ایک دفعہ جان بچانے کے لیے میری زبان سے الحمدللہ کبھی غلطی سے بھی نہیں نکلا کہ میں عالم ہوں۔ اور میرے وہ ہے نا عدل العوادل حول قلب التائہ وهو الاحبت منہ فی سودائہ سویدا، اس تک اللہ کے فضل سے میرے بچے بیٹھے تو مجھے نہیں کبھی یہ تصور آیا کہ میں کوئی مولانا ہوں، میں عالم۔ اننی من العلماء ہے ومن احسن، یہاں بھی کیا لہجہ ہے قرآن کا، یہاں بھی چیلنج ہے۔ بولو پہلوان کی کشتیاں ہم نے دیکھی ہیں، گامے کی تو دیکھی نہیں۔ گامے کا بھتیجا تھا، گاما پہلوان جو تھا 50 سال اس نے کشتیاں لڑیں، ایک دفعہ نہیں ہارا، ایک دفعہ۔ یہ ریکارڈ ہے پہلوانی کی تاریخ میں، 50 سال ایک بندہ کشتیاں لڑتا رہا اور ایک دفعہ نہیں ہارا۔ اب میری سال لایانی بھی سنتے رہو۔ 1910 میں یہ انگلینڈ گیا، وہاں تھا ورلڈ چیمپئن، اس وقت رستم زمان ہوتا تھا، آج کل ورلڈ چیمپئن، جس کا قد تھا چھوٹا 5 فٹ 7 انچ، وہاں 6 فٹ 6.25 فٹ کے پہلوان تھے، تو ججوں نے اس کو رد کر دیا کہ یہ کشتی کے قابل نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے مینیجر سے کہا کہ اخبار میں اشتہار دو کہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی پہلوان مجھے ہرا کے دکھائے۔ تو جج متوجہ ہے بھئی یہ کون
چیلنج کر رہا ہے. 10 دن میں 200 پہلوانوں کو اس نے گرایا. تو پھر سارے جج کہنے لگے یہ تو اس کو تو لو بھائی یہ کیا بلا آ گئی ہے ہندوستان سے. تو آگے اس کے آیا پولینڈ کا تھا رہنے والا لیکن رہتا تھا امریکہ میں، زبسکو. اس کا قد تھا کچھ 7 فٹ. تو اسے 2 گھنٹے کشتی ہوئی. تو جب وہ اس کو پٹکتا اور اس کو کمر لگانے لگتا تو زمین سے چمٹ جاتا، جو کشتی کے قانون کے خلاف ہے. وہ چمٹا رہتا اور 15 منٹ 20 منٹ، آخری دفعہ آدھا گھنٹہ. تو ریفری نے کہا اب اگر تم نہ اٹھے تو میں تمہیں ہارا ہوا ڈکلیئر کر دوں گا. انہوں نے کہا میں تھک گیا ہوں، کل کریں گے، 1 ہفتے کے بعد کشتی کریں. تو وہ دوڑ گیا. جب وہ آیا نہیں تو اس کو انہوں نے فاتح قرار دے دیا. 1928 میں اس نے پٹیالہ، مہاراجہ پٹیالہ ریاست تھی اور اس کا یہ پہلوان تھا. جیسے ٹیمیں نہیں آج کل وہ ہائر کرتے تو ایسے راجوں نے پہلوان ہائر کیے ہوتے تھے. تو یہ مہاراجہ پٹیالہ نے، سکھ تھا مہاراجہ پٹیالہ، اس نے ان کو اپنا بنایا ہوا تھا. تو 1928 کتنے سال بعد؟ 18 سال بعد زبسکو کا خط آیا مہاراجہ پٹیالہ کو، اگر گاما میں ہمت ہے تو مجھ سے لڑائی کرے، میں ہندوستان میں آ کے اسے ہراؤں. اس نے سوچا 18 سال گزر گئے، طاقت کمزور ہو گئی ہوگی، تو اس تو ہے ایڈے سارا، تو میں اٹھا کے پٹک دوں گا. تو گامے نے کہا جی میں تیار ہوں، آپ اس کو بلائیں. تو 18 سال کے بعد وہ آیا یہاں پٹیالہ میں. تو اس زمانے میں جیسے یہاں فٹ بال کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، کرکٹ کے لیے جمع ہوتے ہیں، کشتی کے لیے جمع ہوتے، تو سارا پٹیالہ شہر اکٹھا ہو گیا. تو دونوں پہلوان اترے، 30 سیکنڈ میں اٹھا کے پھینک دیا اس نے. آدھے لوگوں نے دیکھا، آدھے دیکھ ہی نہیں سکے، وہ علی سدھے ہوندے پے ہیں. 30 سیکنڈ میں ٹک اٹھا کے نیچے پٹک دیا اس کو. 7 فٹ، وہ 5 فٹ 7 انچ. تو پھر اس نے خود ایسے اس کا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا، اس نے کہا میں ہار گیا، یہ جیت گیا. ومن ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ ومن، یہ چیلنج ہے یہاں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. کہ سارے اعمال خیریہ کو دعوت الی اللہ کا چیلنج ہے کہ ہے کوئی دعوت الی اللہ سے بڑا کام اور خوبصورت کام ہے کوئی؟ پھر آخر میں کیا خوبصورت بات کی، عمل کو چڑھایا آسمان پر، عمل والے کو گرا دیا زمین پر. اننی من المسلم، یہاں پھر ایک دم تواضع ہے، اننی من المسلم. ومن، پھر اننی من المسلم. یہ مولویوں کو یہ بننا مشکل ہوتا. جوڑ تھا پرانوں کا، میں رائمنڈ پڑھتا تھا، ہماری خدمت پہ ڈیوٹی تھی. تو بابا نیاز مرحوم ایک مقیم تھے فوٹ عباس کی، ان کا بیٹا عبدالسلام رائمنڈ میں میرا ساتھی تھا میزان سے. میں فارسی میزان وغیرہ سے مجھے ہدایت النحو میں داخلہ ملا تھا، فوت ہو گیا بیچارہ. وہ تھا گیٹ پر، اس کے مطبع کے گیٹ پر کہ کوئی اندر نہ جائے. تو ایک مولانا صاحب تھے، وہ میں کہیں وہاں، چونکہ ہمارے ذمہ کھانا کھلانا تھا تو کسی کام کے لیے میں وہاں موجود تھا، تو وہ داخل تو نے روک دیا. تو وہ پٹھان تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کے درجے بلند کر. تو کہنے کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. اس کو پتا تھا، رائمنڈ پڑھاتے تھے، ہم نے ان سے تھوڑی
پڑھی ہوئی ہے ہدایہ پڑھی. وہ کہنے لگا اے تسی سچ لے پھر لا لو. اس وقت سات چلے ہوتے تھے، وہ اردو اس کو آتے نہیں تھے. کہنے لگا مولوی صاحب تسی سچ لے پھر لا لو. وہ پھر کہا تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ تسی سچ لے پھر لا لو. یہی میں تماشا ان کا بڑے مزے سے دیکھتا رہا. تو مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اننی من المسلمین بننا نہیں آتا ہے. حضرت نانوتوی کا ایک ملفوظ یاد آ گیا کہ بھلا ہو اس علم کا جس کی وجہ سے اپنی شناخت کروانی پڑی. اگر یہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ قاسم بھی کوئی دنیا میں آیا تھا. تو میرے عزیزو، اللہ ہماری منزل ہے اور پہنچانے والا قرآن ہے، اور قرآن سے ہی ہمارا دل نہیں لگا ہوا. یہ ایک بڑا صدمہ ہے مجھے کہ جو اضافی چیزیں ہیں. علم تو قرآن ہے اور پھر حدیث پاک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے اگر تمہیں قرآن میں کیا اللہ نے حلاوت رکھی ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہاری نظریں کبھی قرآن سے ہٹیں نہیں. عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں بیٹھا تھا اور حضرت عثمان تشریف لائے. رات کا وقت تھا، جوتا ہاتھ میں تھا، تازہ وضو کیا تھا، اور جوتا رکھ کے میرے قریب نیت باندھ لی اور الف لام میم ذالک الکتاب سے تلاوت شروع کی. تو مجھے تجسس ہو گیا کہ یہ الف لام سے شروع کر رہے ہیں، کہاں رکوع کریں گے؟ تو کب میں بیٹھ گیا، بیٹھا ہی تھا کہ میں نے سننے لگ گیا. چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، والناس پہ جا کے رکوع کیا. وتر کی ایک رکعت تھی، والناس پہ جا کے رکوع کیا. جب بلوائیوں نے گھیر لیا تو قرآن کھول کے بیٹھ گئے کہ میرے لیے یہی کافی ہے. وہ پڑھا ہوا ہے قرآن ترکی میں پڑھا ہوا ہے. اور جب وہ اس نے نیزہ مارا تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللہ پہ جا کے چھینٹے خون کے پڑے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو مجھے اللہ چاہیے. بھوک جب لگتی ہے تو کچھ ہلچل ہوتی ہے، جی ہوتی ہے. تو اللہ کی بھوک کبھی لگی ہے، ایسی ہلچل پیدا ہوئی ہے کہ ہائے اللہ عمر گزر گئی، میرا دل ناآشنا ہے. جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ لوگ جوان ہو، ابھی آپ کی عمر ہے، اب 70 سے 72 ہو گئے، 72 سے 73 ہو گئے، اب تو کنارہ نظر آ رہا ہے. اور میرا سب سے زیادہ رونا ان دنوں میں اس بات پر ہے کہ یا اللہ 70 سال گزار دیے، ابھی تک تیرے تعلق کو احساسات میں نہیں میں اب دیکھتا. عقلی طور پر میں مانتا ہوں لا الہ الا اللہ، تجھے سجدہ بھی کرتا ہوں، تیری مان کے چلنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن تو میرے دل میں بس جائے. مجھے اس سے مجھے موت نہ دینا. قلب خاوٍ تلک بیوت